ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا مبارک دن عطا کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے پچھلا جمعہ تو پڑھا ہوگا، لیکن اس جمعے کی رات ان کی قبر کی رات ہوتی ہوگی، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ جب بھی کوئی نیکی کرے تو ضرور کہا کرے مالک تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے کی، ہمارا کوئی کمال نہیں، نیکیوں میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر ہم 5 بجے 4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی اس مالک کی مہربانی ہے کہ ہمیں اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جتنے آئے ہیں اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ بڑا پیارا سا موضوع ہے کہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آج کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہر اس کام سے پاک ہے جو بندے کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا جی، ہم سوتے ہیں اللہ نہیں سوتا، ہم کھاتے ہیں اللہ نہیں کھاتا، ہم پیتے ہیں اللہ پینے سے پاک ہے، ہم شادیاں کرتے ہیں اللہ شادی کرنے سے، اولاد سے، بیوی سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد۔ پوری توحید اگر آپ نے دیکھنی نا، پوری توحید کا خلاصہ کیا ہے، وہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اس میں پوری توحید ہے کہ مالک وہ ایک ہے، اس کا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ سارے کام جو بندے کرتے ہیں نا، اللہ ان کاموں کے کرنے سے پاک ہے۔ لیکن ایک کام آپ کو بتا دوں، ایک ایسا کام بھی ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں۔ اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے وہ الگ بات ہے، کیفیت مختلف ہے، لیکن اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں۔ اور وہ کون سا کام ہے؟ کہا اللہ بھی حبیب پہ درود بھیجتا ہے، بندے بھی حبیب پہ درود بھیجتے ہیں۔ نماز اللہ نہیں پڑھتا، نماز ہم پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ نہیں دیتا، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اگر ہم پہ واجب ہے، لیکن اللہ ایک کام کرتا ہے اور آپ اس کے بندے بھی ایک کام وہی کرتے ہیں۔ حبیب پہ رب بھی، تو پتہ چلا سونے پہ درود بھیجنا رب کی بھی سنت ہے، رب کا بھی طریقہ ہے۔ تو دیکھیں آج درود شریف کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں چند باتیں بیان کروں گا، چونکہ آج کل تھوڑی مصروفیت زیادہ ہوگی، تو انشاءاللہ رمضان کے قریب پھر مصروفیت کم ہوگی۔ تو دیکھیں جی، معراج شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اگلے ہفتے جو ہے نا وہ اگلے جمعے واقعہ معراج شروع کر دیں گے، اور جو باقی واقعہ رہ جائے گا وہ پھر 28 فروری کو جو یوم معراج آ رہا ہے انشاءاللہ محفل میں اس کا بیان ہوگا۔ بہرحال آج اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے بندہ، ہمارے نا علماء نے بڑی موٹی موٹی کتابیں صرف درود شریف پہ لکھ دی، درجنوں کتابیں درود شریف کے اوپر لکھی گئی، اور ایک کتاب کی 12 10 6 5 جلدیں بھی۔ اور نبی پاک پہ درود پڑھنا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا نا اس کی زبان میں مٹھاس آ جائے، وہ نبی پاک پہ درود پڑھا کرے، زبان میٹھی ہو جائے گی۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات قرآن پاک میں جہاں اللہ نے کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے غلامو تم بھی نبی پہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، خالی درود نہیں حاجی صاحب کا، اللہ نے یہ نہیں کہا صلو، کہا صلو علیہ وسلموا، درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ ہمارا کوئی رولا رپڑ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانا درود نہ پڑھو فلانا پڑھو، ہم کہتے ہیں جو بھی پڑھو مبارک ہے، لیکن پڑھو وہ جس میں درود بھی آ جائے سلام بھی آ جائے۔ اور اگر درود بھی آ جائے سلام بھی آ جائے، وہ درود اگر دیکھنا ہے تو وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ دیکھیں درود بھی آ گیا، الصلاۃ درود والسلام سلام، تو رب کے حکم کی تکمیل جو ہے وہ درود پڑھ کے بھی ہو جاتی ہے، سلام پڑھ کے بھی ہو جاتی۔ تو درود شریف ایسا انمول تحفہ ہے۔ پھر درود شریف پڑھنے کی ایک برکت تو یہ ہے نا جی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہتی۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی غالباً وہ بزرگ ہیں تو روزانہ رات کو 3000 دفعہ درود پڑھتے اور پڑھ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا تحفہ ہے تو قبول فرما لے۔ تو شادی ہو گئی آپ کی نا، تو 3-4 دن درود ہی نہیں پڑھا گیا، درود نہیں پڑھا گا۔ تو جب درود نہیں پڑھا گیا تو خواب کے اندر نا کسی اللہ کے نیک بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو گیا۔ دیدار بھی نصیبہ والے ہوتا ہے جی، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی۔ اس سریکی کا جو شاعر ہے اس نے تو پھر اخیری کر دی، اس نے کہا حکیمہ طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے وہا جا او صورت پیاری، کا آ میں ڈولا کراں بیٹھی زاری، گل مکدی مکاواں تو جیتیوں میں ہاری۔ تو نبی پاک کا دیدار ہوگا۔ فرمایا کہ جا کے نظام الدین محبوب الہی کو کہو جڑا تحفہ 3000 درود دا لے اج کل گھلدا نہیں پیا، کی گل ہے خیر ہی۔ تو حاضری لگتی رہتی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہتی ہے درود شریف کی برکت سے۔ اور پھر دیکھیں نا جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درود شریف کے اوپر بڑی زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا بڑے ہی خوش، حضور کی طبیعت بڑے خوش تھے، مسکراہٹ چہرے پر تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات ہے، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بڑی چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور چہرہ ویسے ہی نبی پاک کا حشاش بشاش تھا، سونا چہرہ تھا، رب یاد آتا تھا چہرہ دیکھ کے، اور چہرے دیکھ کے کو کافر بھی کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کسی صادق و امین کا چہرہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ ایک دن بڑے خوش تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش ہیں؟ فرمایا جاءنی جبریل، جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کے کہنے لگے ان ربک یقول اما یردیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، میں اس لیے خوش ہوں، میرے رب نے کہا ہے سونیا تو اس بات پہ راضی نہیں، جو تیرا امتی تیرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے میں اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہوں، اور جو ایک دفعہ تیرے اوپر سلام بھیجتا ہے میں 10 سلام والے ہوتے کال دینا ہوں۔ ایک سلام بھیجو تو 10 آ جاتی، ایک درود پڑھو تو 10 دفعہ اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ برکتیں بہاریں اللہ نے درود شریف کے اندر رکھی ہیں۔ پھر نا تھوڑی سی درود شریف کے حوالے سے کچھ وہمی لوگ بھی ہوتے ہیں،
تو وہ ایک خیال سا ڈال دیتی ہیں یار اینی دور درود کیویں پہنچ جاتا ہے، درود کیویں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ وہم بھی ہمارا نبی پاک نکال کے گئے، وہم آ جاتا نا جی، نام ہی ہے تو کوئی پا ہی دینا ہے کہ اتوں تو ہی پڑھتے رہتے ہو، کدی مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہو، کدی الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھتے ہو، یہ اتنی دور کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ بھی جواب ہمارے نبی پاک نے خود ہی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، چہرے کا دیدار ہوتا ہے، سونی زلفوں کا واللیل والی زلفوں کا دیدار ہوتا ہے، طٰہٰ کی پیشانی کا دیدار ہوتا ہے، یاسین کے لبوں کا دیدار ہوتا ہے، اور علم نشرہ والے سینے کا دیدار ہوتا ہے، الذی انقض ظہرہ کی پشت والے کا دیدار ہوتا ہے، وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والے کا دیدار ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے کا دیدار ہوتا ہے، یا رسول اللہ یاسین کے لبوں والے کا آپ کا دیدار ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں۔ آقا اب ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، آپ رب سے جا کے ملاقات کریں گے، دنیا سے ظاہری پردہ فرما جائیں گے۔ یا رسول اللہ ایک سوال دا جواب تے دے دیو۔ فرمایا عرض کرو کی سوال ہے؟ فرمایا ممن غاب عنکا، یا رسول اللہ جڑے بندے تواڈے تو غائب ہوندے، تانوں ویندے نہیں ہوندے، تواڈے تو غائب ہوندے، تانوں ویندے نہیں ہوندے، انہاں دا جڑا درود ہوئے گا، اگر وہ درود تواڈی ذات اتے بھیجدے نے، جدوں درود تواڈی ذات اتے بھیجدے نے تے کیا وہ پہنچدا ہے؟ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بڑا پیارا جواب ہے، دل کو ٹھنڈ ڈالنے والا ہے۔ فرمایا کہ سنو میرے غلاموں، فقال اسمع صلاۃ اہلی محبتی واعرفہم، فرمایا جیڑا بندہ محبت دے نال، کدے نال؟ محبت کے ساتھ میری ذات پہ درود شریف پڑھتا ہے، اسمع صلاۃ اہلی محبتی، محبت والوں کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ اور یہ درود شریف آج بھی محبت والوں کا سماعت کرتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود شریف سماعت بھی کرتے ہیں اور ساتھ وَأَعْرِفُهُمْ، نبی پاک پہچان دے بھی نے کہ فلانا بن فلاں میری ذات پہ درود شریف بھیج رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے۔ فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم صلاتن، اے حدیث جدو پڑھنا نا مینوں ایک دنیا داری دے لحاظ نال ایک اصول یاد آ جاندہ ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پہ درود شریف پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، قیامت والے دن میرا اتنا ہی نیڑے ہوگا۔ تو جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یار ایتھے دنیا دا بھی اصول ہے کہ ایتھے بندے دی کسی چودھری دے نال واقفیت ہو جائے، کسی ایم پی اے کے ساتھ ایم این اے کے ساتھ واقفیت ہو جائے، کسی کی وزیر اعظم کے ساتھ ہو جاتے، پھر پروٹوکول ہی وکھرا نا جی، وہ کہتے ہیں یار اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس بندے کا تعلق فلانے چودھری سے ہے، فلانے ایم پی سے ہے، ایم پی اے سے ہے، فلانے ایم این اے سے ہے، فلانے منسٹر سے ہے، فلانے وزیر سے ہے، مشیر سے ہے، فلانے صدر سے ہے، سی ایم سے ہے، پی ایم سے ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں کہتا ہوں جتنی اپروچ اوپر جاتی جائے بندے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ڈر لگتا ہے کہ یار اینو ہاتھ نہیں لانا، اینو کچھ نہیں کہنا۔ میں کہتا ہوں کل جو قیامت کے نزدیک آمینہ کے لال کے قرب میں بیٹھا ہوگا، رب کا عذاب بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جدوں اساں جیاں گناہاں دا
अमाल नामा जदों फरोल हो सी जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो मुंह बोलिया ओही बोल हो सी, ते असा भी मुहम्मद को बह रहना है, भावें लख तरकड़ी तोल हो सी, ते रब ने ओदा भी की हिसाब लाना है जिहड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो सी, जिहड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल। फरमाया इन्ना औलन नास बी अक्सरुहुम सलातन, फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे नज़दीक सबसे नेड़े वो बंदा होगा जिसकी ज़ुबान दुरूद सलाम से तर रहती हो, तर रहती हो। तो ये कितना प्यारा नबी पाक ने हमें वजीफ़ा बता दिया। दुरूद शरीफ सारे गमों का मदाद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक दिन आपकी दूसरी हदीस में आता है कि फरमाया अल बखीलु अल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदा, एक तो बखील होवे ना जी कंजूसी करता रहे, साडे ज़माने वाले आंदे ने बखील बंदा है को मंगी भी ना। एक बखील वो है कि नबी पाक ने फरमाया कि जब मेरा जिक्र हो तो दुरूद ही ना पढ़े। बल्कि मैं तो एक वाक़या ऐसा भी पढ़ा है कि एक ना गुनाहगार सा बंदा गुजर रहा था, तो उसने देखा कि महफ़िल पाक हो रही है, तो जो अल्लामा साहब हैं वो दुरूद शरीफ पे बयान कर दें। तो अल्लामा साहब ने कहा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ो। तो वो बंदे ने भी, है तो गुनाहगार था, आया भी महफ़िल की नीयत से नहीं, लंघदियाँ आख्या चलो हाज़री इतने भी 10 मिनट लवा लईए। तो उसने बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ा। जब दुरूद शरीफ पढ़ा तो उस दुरूद की बरकत से अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। एक और मज़े की तुहानू गल दसा, जिन्नियां इबादतां ने ना वहां दी नीयत ना पढ़ोगे ना सारियां रद्द हो जाती। नमाज़ां, ज़कात, उमरे, हज, अगर इन्हां च रियाकारी आ जाए ना ये रद्द हो जानियां। लेकिन दुरूद शरीफ रियाकारी ना भी पढ़ोगे फिर भी रद्द नहीं जी होना। लोगों को वहा वहा के पढ़ो दुरूद शरीफ, ये एडा प्यारा वजीफा है दुरूद शरीफ, क्योंकि रब का तरीका है ना जी। तो मैं पहले बात की कि रब कोई काम नहीं करता जो बंदे करते हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जो बंदे भी करते हैं रब भी करता है, वो दुरूद शरीफ है। वो क्या है? दुरूद शरीफ है। नबी पाक की एक और बड़ी प्यारी हदीस मुबारक समात फरमाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हाज़िर थे। तो क्या हुआ, नबी पाक ना मिंबर की पहली सीढ़ी पे चढ़े, मिंबर की पहली सीढ़ी पे चढ़े। इरतकत दराजा फ़क़ाल आमीन, नबी पाक ने बुलंद आवाज़ से कहा आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पे चढ़े इरतकत सानिया, तो नबी पाक ने फिर कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे चढ़े मिंबर की इरतकत सालिसा फ़क़ाल आमीन, तीनों सीढ़ियों पे आमीन कहा। बात हुई कोई नहीं, बंदा नजर आया कोई नहीं, सहाबा परेशान, आज अलग ही मामला हो गया है, आमीन भी कही जाते ने, गल भी कोई नहीं हुई। तो नबी पाक अब देखें सहाबा ने पूछ लिया, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअना मिनकल यौम शैअन मा कुन्ना नस्मउहु, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आज ऐसी बात सुनी है आज से पहले सुनी नहीं। कहा साहबा क्या हुआ? कहा बंदा भी कोई नहीं नजर आंदा, गल भी कोई नहीं हुई। मिंबर की पहली सीढ़ी ते कदम रखे है ते आखिया जी आमीन, दूजी ते रखे है ते आखिया ते आमीन, तीसरी ते रखे है ते आखिया ते आमीन। नबी पाक ने फरमाया साहबा तुम्हें नहीं पता जिब्रील आया था, जिब्रील आया था। देखो नबी की निगाह वो भी देखती है जो हम नहीं देखते। यही साहबा का अकीदा था ना जी, नबी की निगाह वो भी देखती है जो हम। तो पता चला आंख जब एक जैसी नहीं पूरी जात एक जैसी कैसे हो सकती है? आंख एक जैसी नहीं तो पूरी जात कैसे एक जैसी हो सकती है? अल्लाह ने अपने हबीब को निगाह ही वो अता की, उठे तो जन्नत का नज़ारा कर लेती है, नीचे देखो तो कब्रों का हाल पूछ लेती है। ये नबी पाक की निगाह का आलम। और निगाह से एक और बात याद आ गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे,
دوران نماز آپ نے نا اپنا ہاتھ ایسے بلند کیا، تھوڑی سی حرکت دی، تھوڑی سی حرکت دی. جب تھوڑی سی حرکت دی نا تو پھر نیچے کر لیا. جب صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ دوران نماز ہاتھ اٹھا تھا تو بتا دیں کیا وجہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں نے ہاتھ اٹھایا تھا، میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا تھا، جنت کے گوشے تک پہنچ گیا، تو میں نے جنت کا گوشہ پکڑا اور میں اس کو اتارنے لگا تھا، لیکن میں نے اتارا نہیں. اگر میں اتار دیتا تو وہ ساری دنیا کھاتی، قیامت تک کھاتے، وہ گوشہ جنت کا ختم نہیں تھا ہونا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں بندے کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ نہیں جاتی، نگاہ اس سے آگے جاتی. اس کی مثال آپ کو سمجھا دوں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے. یہ دیکھیں نا، میں اپنا ہاتھ چکا، میرا ہاتھ 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ تے جانا ہے، تو میں جے نگاہ چکا چھت تک جا رہی ہے نا، اگر چھت نہ ہے تو آسمان تک جائے گی. تو پتہ چلا بندے کی نگاہ، ہاتھ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک نگاہ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک ہاتھ نہیں جاتا. نگاہ وہاں تک جاتی ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں میرا ہاتھ 2 فٹ 1.5 فٹ تک بلند ہوگا، میری نگاہ اس سے کہیں سے اوپر دیکھ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں نبی کی نگاہ تو نبی کی نگاہ رہی، نبی کا ہاتھ اٹھے تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، نگاہ اٹھے تو وہ کہاں تک جاتی ہوگی. تو ہاتھ کا یہ کمال ہے، وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. تو نگاہ اٹھتی ہوگی تو رب کا دیدار کرتی ہوگی. تو فرمایا آقا ممبر پہ بیٹھے ہیں تو وجہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا جبریل آئے تھے، جبریل آئے تھے تو آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی. جبریل نے کیا دعا کی؟ فرمایا من ادرکا رمضان فلم یغفر لہ. فرمایا جبریل نے یہ دعا کی کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ نہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہہ دیا آمین. تو دیکھے دعا کرنے والا جبریل ہو، گناہوں سے پاک فرشتے، اور آمین کہنے والے امام الانبیاء ہو، تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک نے کہا آمین. جب کہا دوسری دفعہ میں ممبر کی سیڑھی پہ جب دوسرا قدم رکھا تو میں نے کہا آمین. اس وقت جبریل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عندہ فلم یصلی. فرمایا میں نے جب جبریل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو وہ آپ پہ درود نہ پڑے وہ بھی جنت میں داخل نہ ہو. تو میں نے کہہ دیا آمین کہ اتنا بخیل شخص ہے، ذکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری ذات پہ درود نہیں پڑتا. تو میں نے کہہ دیا آمین. جب تیسری بار نبی پاک نے آمین کہا تو نبی پاک نے اس کی بھی وضاحت کی. کہا جبریل نے کہا من ادرکا ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخل الجنہ فقلت آمین. فرمایا تیسری دفعہ جبریل نے کہا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، وڈیرے ہو جان، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو کہا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو میں نے کہہ دیا آمین. تو بتاؤ آج یہ تینوں باتیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں، درود ہم نہیں پڑھتے، اور جب رمضان آ جائے اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو پھر بھی سر عام رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں، سر عام کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی انہیں سروکار نہیں ہوتا. کئی بندے دے 2 دن آن دے تیجے دن پھر وہی جدول انہاں دا ٹائم ٹیبل بے نمازاں والا ہو جاندہ ہے. تو اس لیے فرمایا
کہ میں اس کے لیے آمین کہہ رہا ہوں جو رمضان کی برکتیں پائے لیکن مغفرت نہ کروا سکا، ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے جنت نہ حاصل کر سکا، میرا ذکر پائے اور درود پڑھ کے اپنی زبان کو تر نہ کر سکا، کہا تینوں ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ، تو یہ فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے، رب کا بھی وظیفہ ہے، وہ الگ بات ہے، کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ آج کے موضوع کی 5ویں حدیث سماعت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ یُبَلِّغُونِی مِنْ اُمَّتِی، فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بھی مقرر کیے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے، وہ کی کر دینے، فرمایا وہ درود والیاں محفلاں لب دینے۔ اللہ دے فرشتے کام انہاں دا اے وے، درود والیاں محفلاں لب دینے، کہ جہاں درود کی محفل ہوتی ہے درود وہاں سے لیتے ہیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اے فلاں ہے تے اے دے ابے دا نام فلاں ہے تے اینے تہاڈی ذات تے درود پڑھیا تے قبول فرما لو۔ یہ ہے برکت درود شریف کی، اس کے باپ کا نام بھی نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا، ایسا مبارک عمل ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پہ درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ایک علامہ سخاوی علیہ رحمہ آپ نے بھی ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا امتی نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرمایا کہ ایک میرا امتی جو ہے پل صراط پہ بڑا لڑکھڑا رہا تھا، ایک تو وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، ماں بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے لیکن اس وقت قرآن کہتا ہے ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، نیکی ایک ہی لینی ہے، اماں جی ایک نیکی دے دیو۔ جو ماں آج اپنا جگر پگلا دیتی ہے، جو باپ اپنا جگر پگلا کے بیٹوں کو محنت کر کے کھلاتا ہے جی، قیامت والے دن وہ ایک نیکی نہیں دے گا۔ ایک نیکی کڈی مہنگی ہو جانی ہو، تو بندہ مانگتا پھرے گا دار دار سے، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ لیکن جو درود پڑھتا ہوگا جی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندے دا فیصلہ ہو گیا انہوں جہنم سے ساڑ دے، تو نبی پاک علیہ السلام جب اس کو جہنم میں پھینکنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، فرمایا فرشتوں ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا آرڈر ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں، جہنم میں پھینک دو۔ کہا کہ ٹھہرو، دوبارہ اس کا نامہ اعمال تولو، دوبارہ نامہ اعمال تولو۔ جب دوبارہ تولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آرڈر وہی ہوتا ہے جو آپ کا رب ہمیں کہتا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو نبی پاک اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی، فرماتے ہیں یا ربی الیسا قد وعدتنی اللہ تحزینی فی امتی، فرمایا یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو اپنی امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا، مجھے پریشان نہیں کرے گا، مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ مالک میری التجا ہے کہ آج اس امتی کے دوبارہ اعمال نامہ تول دیا جائے۔ اللہ کہے گا فرشتوں دوبارہ تول دو، محبوب کہتا ہے جیسے ویسے ہی کر دو۔ اللہ کے حبیب جب نامہ اعمال تلوانے کے لیے کہیں گے تو ہوگا کیا، وہ دو بندے، جو بندہ ہوگا اس کا نامہ اعمال تولا، نبی پاک ایک چھوٹی سی پرچی، چھوٹی سی چٹ، چھوٹی سی پرچی، چھوٹا سا رکا نکالیں گے تو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ وہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن ساری کائنات سے بڑا ہے، بظاہر
چھوٹا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے کہ مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، وہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، اور قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد. تو یہ وہ شعر ہے جو جان ڈال دیتا ہے کہ سونیا ادھر بھی تیرے ہی نعرے لگانے ہیں اور تیری مہربانی سے کرم ہو جانا ہے. نبی پاک ایسے چھوٹا سا رکھا نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے. جب نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. آرڈر ہوگا جنت چکھال دیو. بندہ بڑا خوش ہوگا، کہے گا آپ کون ہے اتنی مہربانی کرنے والے. اتنی پریشانی کے عالم میں جب ماں ایک نیکی نہیں دیتی، جب باپ ایک نیکی نہیں دیتا، وہ بھائی بھائیاں دے ہوتے جان وار دیندے نے، لیکن قیامت والے دن انہاں بھی ایک نیکی نہیں دینی. وہ نبی اس وقت بھی آخر الزمان نبی رحمت للعالمین نبی اپنی رحمت سے اپنے امتی کو ایک چھوٹا سا رکھا عطا فرمائیں گے. پوچھے گا آپ کون ہے جتنا اتنا کرم کیا؟ فرمایا میں کوئی اور نہیں، دنیا تے جس ذات اتے تو درود کدی کدی پڑھنا سا نا، او درود ہی میں تیرا لے کے اور رکے چ پایا، تے جس ذات اتے پڑھنا سا او ہستی ہی میں ہی ہاں جنہیں آ کے تینوں بخشوا لیا ہے. میں کیوں نہ کہوں اغثنی یا حبیبی، اسی نام سے تو ہر مشکل ٹلی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. انہیں خبریں ہیں، انہیں خبریں ہیں اپنے غلاموں کی کہ کس حال میں تڑپ رہا ہے، مچر رہا ہے، لیکن کوئی لو عشق کی جلا کے تو دیکھے، کوئی محبت کی شمع جلا کے تو دیکھے. ایک بندہ سی بڑا غریب سی، چلو ابھی اج نسخہ لے جو، بڑا غریب سی، انہوں کسے دسیا کہ نبی تے درود پڑھیا کر کرم ہو جائے. نبی تے درود پڑھیا، بڑا غریب سی. انہیں انج کیتا روزانہ نہ کوئی چوکھیاں تسبیحاں نہیں، 5 تسبیحاں درود دیاں کڈن لگ پیا. روزانہ بہ کے مسجد چ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 تسبیحاں درود. ہن بندے بھجدے نے تویزاں والیاں کو، وہ بھی پھر چنگی چھل لاندے نے، آندے نے 10,000 روپیہ لے آ، نال فلانی ککڑی دے کھمب لے آ، فلانے جگنوں دا اپنا خون لے آ تے تیرا کام ہو جائے گا. اے 2 نمبر اپنا عملاں چ تویز آکھنے، تویزاں چ اثر بھی ہے، لیکن آ جڑے 2 نمبر عمل ہے نا جنہاں کاروبار بنایا ہے. او مینوں ایک گل یاد آ گئی، ساڈے استاد صاحب فرماندے نے ایک بندہ سی تے او دا رشتہ ہون لگ گیا، تے انہاں کہا منڈا کام کی کردا ہے؟ انہاں کہا منڈا تویز دھاگے دا کام کردا. لوکاں کام بنا لیا، کاروبار بنا لیا. اس لیے مہربانی کرو اے جڑے روپیہ والے معاملات نے نا انہاں تو ذرا دور رہیا کرو. آپ محنت کریا کرو، آپ کوشش کریا کرو. تہاڈی آہ چ جیڑی برکت ہے نا او دے کام چ بھی نہیں جی ہے. ایک کدی تسی آزما کے دیکھے جے، تسی آپ حضور دی بارگاہ چ ایک دفعہ عقیدت نال رو کے عرض تے کر کے ویکھو سونیا مہربانی کر، بڑا پریشان ہاں، تیرا غلام ہو کے رسوا ہو رہی ہاں، تیرا غلام ہو کے پریشان بیٹھا، تیرا غلام ہو کے غریب ہاں. سونیا تواڈے کول تے دوویں جہاں دے خزانے نے. فرمایا وہ 500 دفعہ درود شریف پڑھدا ہی، چند دن نہیں لنگے اللہ نے انہوں مالا مال فرما دیتا سی. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے تھے بھی آکھیا، فرمایا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا کہ وہ خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. جولی بھی خود دیتے ہیں اور بارکے بھی خود ہی دے دیتے ہیں. تو یہ میرے آقا کی اپنا درود شریف پڑھنے کی برکت ہے. اگر کسی بندے کے پاس غربت نے ڈیرے لگا لیے ہیں، اس کو برکت نہیں رہی، تو مصلی بچھا کے نا 500 دفعہ. ہمارا تو یہ بھی ایک کرم ہے کہ جس طرح کعبہ ہے اسی طرح روزہ بھی ہے. یہ ہماری سعادت ہے پاکستان کی کہ ہمیں ایک ہی ڈائریکشن میں دونوں قبلے میں لگے.
ایک نبی کی محبت کا قبلہ، ایک اللہ کی عبادت کا قبلہ۔ ایک محبت والا قبلہ بھی ہوتا ہے نا جی، قبلہ کا معنی سردار ہے، تو قبلہ محبت والا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو دونوں قبلے مل گئے، ادھر منہ کریں تو مدینے کو بھی منہ ہو جاتا ہے، ادھر منہ کریں تو خانہ کعبے کو بھی منہ ہو جاتا۔ تو یہ ایک اللہ نے پاکستان کی ہمیں ایک سعادت عطا کی ہے کہ مدینے کی طرف منہ کر کے 500 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا حضور کو کہا کریں سونیا مہربانی کر، اج کل پریشانیاں بڑیاں، کرم ہو جائے گا۔ اسی اور کتے اگے پیچھے نسنے ہاں تاں اسی زیادہ پریشان ہو جانے ہاں، اگلا بھی اپنا کام سیدھا کر ہے تے اللہ تیری یاری۔ تو اس طرح کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے۔ تو مہربانی کریں اپنی زبانوں کو درود شریف سے تر رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے مبارک واقعہ ایک بڑا آخری سنانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے نا اپنے غلاموں پر کرم اس وقت کرتے ہیں جب حاضری لگتی رہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں ساری زندگی گزر گئی، کبھی ایک تسبیح پوری درود کی نہیں نکالی، ایک تسبیح درود کی نہیں نکالی۔ ایک شخص نا بڑا پرہیزگار تھا، بڑی عبادتیں کرتا، ذکر و اذکار حساب کرتا، لیکن کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے توجہ نہیں کی، نمازاں پڑھدا سی، روزے رکھدا سی، زکوٰۃ بھی دیندا سی، لیکن حضور نے توجہ نہیں فرمائی، اپنا رخ ہی پھیر لیا۔ تو اس نے گھبرا کے عرض کی یا رسول اللہ سونیا دیدار کرایا جے تے او بھی اس حالت ناراض ہو میرے نال، کوئی ناراضگی ہے آقا؟ سونا ناراض ہو گیا، نہ دنیا چ کس کام دی نہ آخرت چ کس کام دی۔ اللہ نے بخشی دی ضمانت محبوب دی محبت رکھی جے، یہ گل سمجھن والی۔ اعمال بھی ضروری ہیں لیکن محبت رسول بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا نہیں تو پھر مجھ پہ نظر رحمت کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں تو کون ہے؟ فرمایا میں بندہ عرض کرنے لگا آقا میں تو اڈا امتی ہاں، آپ کی امت کا ایک فرد ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن تو میری ذات پہ درود شریف کا توبہ ہی نہیں بھیجتا، میں نظر کرم کیسے کروں؟ میری ذات پہ درود شریف کا توبہ ہی نہیں بھیجتا تو میں نظر کرم کیسے کروں؟ تو میں وہی بات کروں گا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا بخیل ترین ہے وہ بندہ۔ کیا ہے؟ بولیے ذرا کیا ہے؟ بخیل آندے لیٹ ہی ہو تو بول چھڑیا کرو، کئی بندے بڑی لیٹ آندے نے، میں تک لی نا اپنے محلے داراں نوں، مینوں پتا کیڑا بندہ کس ٹائم آندا۔ کئی بندے تے اللہ معاف فرمائے اذان ہونی ہے نا تے قمیض دے بٹن بھی مسجد چ آ کے بند کرنے، اے تے ساڈا حال ہے۔ تے اسی دین تو جدو دور ہوئے ہیں تے پھر یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، اگر درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن والے کی باتیں ہم نے نہیں سنی تو پھر ہم نے ذلیل ہی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ ہمارے مقدر میں سوائے رسوائی کے اور کیا ہے؟ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی تو یہ ہم سے بھولیں ہو چکی ہیں۔ فرمایا بخیل ہے وہ بندہ جو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور درود شریف نہ پڑھے۔ اپنی زندگی کو درود شریف سے تار کریں، گھر میں ایک محفل درود شریف کی سجایا کریں، کبھی کبھار ہو سکے سموار کو، جمعرات کو یا جمعے کو اپنے بچوں کو سب کو بٹھا کے نا تو سب کو ایک ایک تسبیح پکڑا دے، درمیان میں جو کھانا پکایا وہ رکھ دے اور نبی کے درود کی محفل سجا دے۔ مہربانی ہو جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، بیڑا دنیا میں بھی پار ہو جانا ہے، آخرت میں بھی پار ہو جانا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھوں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود۔ وما علینا الا البلاغ۔